سے اپنا شیڈول بنائیے، آج کی بات کل پہ مت چھوڑو، کل کون زندہ ہوگا؟ نمازوں میں سستی کی ہے، آج سے اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہوئی ہے، ارادہ کرو یا اللہ ہم آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ رب العالمین نے انسان پر کتنی کرم نوازی فرمائی، فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ رب العالمین فرماتے ہیں انسان ذرا سوچ تو صحیح، تجھے میں نے پیدا کیا ہے، تیرے نقشے میں نے بنائے ہیں، تیری آنکھیں میں نے بنائی ہیں، تیرا سارا وجود میں نے بنایا ہے۔ ماں کے رحم کے اندر خالق کائنات فرماتے ہیں 9 مہینے تیرے لیے آکسیجن کا میں نے بندوبست کیا ہے، خوراک کا بندوبست کیا ہے۔ ایک عرب شیخ تھا، وہ کسی ملک میں گیا تو اسے تکلیف ہو گئی، تکلیف ہوئی، ہسپتال میں داخل ہو گیا، چھٹی ہونے لگی تو ہسپتال والوں نے 10,000 یا 20,000 ڈالر کا بل بنا دیا، یہ جو آپ کو آکسیجن والی مشین لگی رہی ہے، آپ کو آکسیجن کی تکلیف تھی، اس کے لیے آپ کا علاج ہوتا رہا ہے، یہ بل ہے۔ شیخ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو کسی نے پوچھا شیخ صاحب کیا بل زیادہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں، قربان جاؤں اس رب کائنات پر، میری 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں آکسیجن لے رہا ہوں، اللہ نے تو مجھے کبھی بل نہیں دیا۔ اس نے کہا میرے کھاتے میں سارا کچھ تیرے لیے فری ہے، تو سانس لے رہا ہے کوئی بل نہیں ہے، تو روٹی کھا رہا ہے کوئی بل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اے انسان تیری تصویروں کو میں نے بنایا ہے، تیری ماں نے مجھے نہیں کہا تھا کہ تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تیرے باپ نے مجھے نہیں کہا تھا رنگ گورا بنانا ہے یہ جناب والا کالا بنانا ہے، میں نے تجھے رنگت بھی خوبصورت نصیب فرمائی ہے، تیرے نقش و نین بھی میں نے خوبصورت بنائے ہیں۔ آج میرا مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے ابھی تک تیاری نہیں کی ہے، تو غافل ہے۔ کھاتا میرا ہے، صحت میں نے بخشی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت میں نے بخشی ہے، کتنی دنیا ہے آپ کے بازاروں میں مانگنے والے ہوتے ہیں، زمین پر رینگ رہے ہیں، ایسے 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 بیچارے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، نہ چل سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، میں اور آپ چل کر اللہ کے گھر میں آئے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو میری کون کون سی نعمت کا ناشکری کرے گا؟ کوئی ایک نعمت ہے میری، قدم قدم پر سانس سانس پر ایک ایک لقمہ میری نعمت ہے، عزت کے ساتھ تو کھا رہا ہے۔ تو بھائیو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، غفلت اپنی آنکھوں سے پردے ہٹاؤ، تیاری کرو، موت کا کوئی پتہ نہیں اگلے سال کسی کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ارادہ۔ اس امت کی خاصیت یہ ہے، پہلی امتیں کام کرتی تھیں، ایک نیکی کے بدلے میں کیا ملتا تھا؟ ایک نیکی، لیکن حضور کی امتی کو حضور کی نسبت کی وجہ سے اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اے میرے حبیب جا تیری نسبت کے صدقے تیری امت ایک نیکی کرے گی، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھوں گا۔ پہلی امتیں نیکی کا ارادہ کرتی تھیں، ثواب نہیں ملتا تھا، لیکن حضور کی امت کو اللہ کریم نے فرمایا نیکی کا ارادہ کر لو، میں نامہ اعمال میں لکھ دوں گا کہ میرے بندے نے نیکی کی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیت کر لو کہ یا اللہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اے اللہ رمضان آ رہا ہے ہم روزے رکھیں گے۔ کیسا مزے کا موسم ہے، اس موسم میں بھی اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے اور بہانے بناتا ہے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی انسان نہیں ہے۔ تراویح پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، مسجد میں بر وقت آ کے ذکر کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ابھی سے آج سے اپنی روٹین بنا لو کہ میں نے 1 سپارہ پڑھنا ہے، حافظ ہیں تو 5 سپارے پڑھیں، ناظر خان ہیں تو کم از کم آدھا سپارہ صبح آدھا سپارہ شام کو قرآن مجید کی تلاوت کی ابھی عادت بنائیں۔
اور قرآن مجید پڑھنا سیکھیں. یہ رمضان کی تیاری ہے. کیسے پڑھنا سیکھیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا صحیح آتا ہی نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو قرآن خوانیاں ہوتی ہیں نا، وہاں اجتماع ہوتا ہے، سپارے پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں اور گٹکوں کے پاس کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں قرآن آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اگر 1000 کا مجمع ہے، 900 آدمی چھولے پڑھ رہے ہوں گے یا گٹکے پڑھ رہے ہوں گے، 100 آدمی ان 1000 میں سے قرآن کا سپارہ لے گا. کسی کو کوئی صحیح پڑھ رہا ہے، کوئی غلط پڑھ رہا ہے. یہ تو ہماری ریشو ہے اس کلام کی، جو کلام جس کی سب سے پہلے اللہ کریم نے تلاوت فرمائی ہے، وہ کلام جس کی جبریل نے تلاوت کی ہے، وہ کلام جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم قلب اطہر پر نازل ہوا ہے. معمولی کتاب ہے وہ قرآن جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ہم میں سے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کھولتے ہیں، چاہے ایک ورقہ ہی پڑھے. کتنے لوگ ہیں پڑھنے والے؟ تو ہم میں سے آپ یوں سمجھ لیجئے 1000 میں سے 995 بندے وہ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، 5 بندے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ قرآن کا ہم نے حق ادا کیا ہے؟ یہ قرآن سے ہماری محبت ہے؟ نہیں ہے. تو یہ رمضان کی تیاری ہے. کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنی سورہ فاتحہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ تو ٹھیک کر لو، سبحانک اللہم تو ٹھیک کر لو، قل هو اللہ تو ٹھیک کرو. کتنے لوگ ہیں جو سبحانک اللہم غلط پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو الحمد شریف غلط پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کی سورت پڑھتے ہیں سورت صحیح آتی نہیں ہے؟ تو بھائیوں، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اس کی تیاری یہ ہے قرآن پڑھنا. رمضان کے آنے سے پہلے ٹھیک کرو، کم از کم نماز تو اپنی ٹھیک کرو. کسی کو سنا لو، قاری صاحب کو سنا لو، امام صاحب کو سنا لو. آپ کے محلے کا کوئی اور قاری صاحب ہے، آج کل یوٹیوب پہ جہاں آپ اور گند بنا دیکھتے ہیں وہ نہ دیکھو، قرآن کا پیج کھولو کہ قاری صاحب جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے وہ میں سننا چاہتا ہوں. وہ فوراً آ جائے گے یا نہیں آ جائے؟ ایک نہیں لینے لگ جائیں گی. وہ قرآن پڑھے، آپ سنو، پھر آپ دیکھو میری کون سی غلطی ہے، تاکہ رمضان سے پہلے ہماری نماز ٹھیک ہو جائے، ہماری نماز غلط نہ ہو.